جیڑا معصوم من الخطا ہے، جیڑا جنت تالے دی چابی دا مالک ہے، ان دی کیفیت ہے سجدے دی حالت جھنڈیا ایو جیاں مسئلہ آویا صحابہ بھی روندے ہیں۔ حدیث پاک چندے اللہ دے نبی دے یار حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرو ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ مختصر حمد و صلاۃ تو بعد ذی وقار معزز سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، ساتھیوں، حضرت سیدنا عقبہ بن حارث رضی اللہ عنہ نے نبی کریم علیہ السلام دی خدمت اندر حاضر ہو کے عرض کی تھی، اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اے دسو جو من نجات ہو، نجات کیویں مل سی؟ دنیاوی معاملات بھی اگر نجات چاہیدی ہوئے تو وہ کیویں ممکن ہے؟ اگر اخروی معاملات نجات چاہیدی ہوئے تو وہ کیوں کر ممکن ہے؟ ذرا روشنی پاؤ، دساؤ کہ نجات کیویں ممکن ہے؟ میں کو نجات چاہیدی۔ نبی کریم علیہ السلام نے ترائے باتاں دسن، لیکن میں انہاں ترائے باتاں دے وچوں ایک بات دی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ ایک بات آپ نے یہ کی ہے کہ اپنی زبان تے کنٹرول کر نجات مل ویسی،
دوجی بات آپ نے یہ کی ہے کہ اپنے گھر دے معاملات تو توجہ دے، دوڑ بھاگ کی تھی کر اپنے گھر معاملات واسطے اللہ نجات دے سی، یعنی گھر تو توجہ دے۔ اور جڑی بات دا تذکرہ میں کرنا چاہتا ہوں، آپ نے فرمائے وب کے علا خطیتک، اپنے گناہ میں کو یاد کر کے اللہ دی بارگاہ چ رویا کر، اللہ تے کو نجات دے سی۔ دو چیزاں ذکر کی چاہیے۔ پہلی بات یہ ہے کہ گناہ میں کو یاد کرنے، صاحب زرے گناہ یاد ہوں لے آسن جڑے ویلے گناہ کو گناہ سمجھ سوں، جڑے ویلے گناہ کو گناہ ہی نہ سمجھ سوں یاد کی میں آسی، یعنی گناہ دا تذکرہ کرنے، یاد کرنے، ذکر کرنے۔ اور دوسری بات یہ سمجھائی گئی ہے جڑے ویلے ذکر کرو ول گناہ تے آکڑ نہیں کرنی، گناہ دے ہوتے سرخرو نہیں تھی منا، گناہ کو لوگوں دے اندر اپنی تعریف سمجھ کے ذکر نہیں کرنا، بلکہ تساں ول گناہ کو یاد کر کے ندامت اختیار کرنی، یعنی رو پونا۔ گناہ کو یاد کرن دے نال نال رومنا بھی ضروری ہے۔ رومن دا یہ فائدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی چونکہ دلی دے راز جان ہے، اللہ تبارک و تعالی رومن کو دیکھ کے گناہ بندے دے معاف کر دے سی۔ اور ویسے بھی کہیں کوئی اعتبار نہیں مامنا ہوئے تو شاید اساں دنیا والے لوگ بھی رومن دے ذریعے اعتبار نہیں ویندے ہیں۔ جیڑا بندہ اپنے آپ دا اعتبار دیواون دی کوشش کرے وہ کیڑے ذریعے اعتبار نہیں ویندے؟ رو کے۔ اولاد اپنے ماں باپ کو اعتبار دیواوے اپنا رو کے نہیں ویندی ہے۔ جیویں کہ یوسف علیہ السلام دے بھرا جڑے ہیں، وہ یوسف علیہ السلام دے بارے اپنے والد کو اطمینان اعتبار آننا چاہتے ہیں، لیکن کیڑے طریقے نال؟ رو کے۔ یبکون، شام دے ٹائم آئے نہ روندے ہوئے۔ اتھا بھی سارے توڑے ہاں جڑا بندہ روے زیادہ لوگ سمجھتے ہیں سچا ہے، یعنی رومن اعتبار دا ذریعہ۔ اگر یہ رومن اللہ دی بارگاہ ہوئے تو اللہ سارے مسئلے حل کر دے سے، لیکن ساری زندگی کو اتنی پتھر کے بھی زیادہ سخت ہے کہ ساکو کہیں رومن دا راہ نہیں آتا، اساں کہیں اللہ دی بارگاہ چرونے ہی نہیں۔ ہزاراں حادثات واقعات سارے نظراں کے گزردن رومن نہیں آیا۔ مثال ٹنڈے بندے دے دیں، منڈے دے دیں، لولہے دے دیں، لنگڑے دے دیں، اندھے دے دیں، پاگل دے دیں، ہوندے خوبصورتن پر پندے ہوئے دے دیں، بڑے بڑے لوگیں کو اساں یتیمی دی شکل اچ دے دیں، گبھرو نوجوان جنہیں دے گلے دے اندر پتنگ دی ڈور پویے تے او مر گئے، ساکو رومن نہیں آیا۔ چاندنی پہلے وہ ٹوبا ٹوک سنگھ دا واقعہ کہ پیو تے ماں دی موجودگی اچ بھرا نے اپنی بھیڑ دا گلا دبائے، ساکو رومن نہیں آیا۔ یعنی اساں اتنا سخت تھی چکے ہیں، سارے چہرے کے ہی پتہ لگ دے ساکو معافی نہیں چاہی دی، ورنہ بندہ کوئی شکل بنے دے، بندہ کوئی تھوڑا جہاں ایموشنل تھی دے، بندہ تھوڑا جہاں کوئی آدھے یار میں واقعہ شرمندہ، سادے ویچ شرمندگی دا تے ایک اثر ہی کہیں نہ کہیں رونے ہیں، نہ کہیں رومن دا منہ بنائے سے، نہ کہیں رومن دا ڈا آئے۔ حالانکہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے دو اکھاں ایسیاں ہیں جنہیں دے اتے اللہ جہنم دی بھا حرام کر دیں۔ پہلی آنکھ ہوئے جڑی اللہ دے رستے جہاد فی سبیل اللہ جاگے پارا دے وے، ساری رات جاگدہ رہ گئے، آنکھ کھلی رہ گئی ہے، جہاد دے محاذ تے پہرا دیتے، فرمایا ہی آنکھ تے اللہ نے جہنم حرام کر دیتی۔ اور آپ نے فرمایا دوجی وہ آنکھیں جڑی اللہ دے ڈر کے، اللہ دے ڈر کے، اللہ دی پکڑ دے ڈر کے، اللہ تبارک و تعالی دی سختی دے ڈر کے، اللہ دی گرفت دے ڈر کے رو پئی ہے۔ فرمایا این اکھ دے اتے بھی اللہ جہنم دی بھا حرام کر دیں۔ اساں جاگے بھی کریں نہیں سے اللہ دی خاطر، تے رونے بھی کریں نہیں سے اللہ دی خاطر۔ تساں اساں بخشش چاہتے ہیں، اسارے واسطے ماہ رمضان بخشش دا ذریعہ ہے، جی میں روزہ بخشش دا ذریعہ ہے،
قیام بخشش دا ذریعہ ہے، افطاری کراونا بخشش دا ذریعہ ہے، رمضان دے سارے صدقہ خیرات بخشش دا ذریعہ ہے، لیلۃ القدر دی تلاش اور لیلۃ القدر کو پاونا اے بخشش دا ذریعہ ہے، اعتکاف بانا اے بخشش دا ذریعہ ہے۔ بھائیو اتھا میں گزارش کرے سا اللہ دی بارگاہ چ ہنجوں وہاونا بھی بخشش دا ذریعہ ہے، اللہ دے سامنے روونا بھی بخشش دا ذریعہ ہے۔ میں اگر توارے کنے معافی منگن آواں تے اکڑیج کھڑا، جیڑا بندہ صلح کرویندا پیا سی او کو پرلا بندہ آخسی دیکھ یار تو کیویں آدھی ہیں بار ای کو تو احساس ہی کہیں نہیں، دیکھا ہوں دا سیر ہوئے چویا کھڑے، سینہ چوڑا تھیا کھڑے، آنے ہوئے پٹی کھڑے، کلاو جھکاؤ نظردہ نہیں، کلاو شرمندگی ندردی نہیں، میں کیویں صلح کرائیں دے نال؟ یعنی یہ بندے دی فطرت ہے کہ بندہ بھی بندے کو معاف ہوں والے کریں دے جڑے والے بندے دی کیا دیکھے؟ عاجزی دیکھے تے اللہ تعالیٰ ہی میں کیویں معاف کر دے سی؟ آکڑی کریں دے رہوں تو آنکھوں اللہ معاف کر رہے نہیں تھی سکتا، یعنی تھوڑا جیاں ساکوں رومن اللہ ماحول بناونا پوسی اللہ دی بارگاہ۔ اچھا دیکھو ہاں کتنا لوگیں کو اللہ نے معاف کیتے، میں ایک ایک دا ذکر کراں تے انہاں دی معافی دے پیچھو رومن ضرور موجود ہے، روندے رہ گئے لو روندن اللہ دی بارگاہ اور برگزیدہ تھی کہ روندن اساں نہیں سے روندے، ساکو ٹکر بوکھ دا مسئلہ بنے روندے ہیں، ترہ پیاس دا مسئلہ بنے روندے ہیں، اللہ کے معافی منگنی ہے ساکو رومن دا ڈالی اندر۔ نبی کریم علیہ السلام نے نصیحت کی تھی کہ اپنا خطاواں تے غلطیاں یاد کر کے اللہ دی بارگاہ چ رویا کر، اللہ نجات دے دے سی۔ صحابہ کرام دی بھی یہ عادت آئی، نبی کریم علیہ السلام دی بھی یہ عادت آئی، اور انبیاء کرام دی بھی یہ عادت آئی، اور قرآن نے بھی سا کو یہ بات سمجھائی ہے فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا۔ فَلْيَضْحَكُوا بس تو صحیح میں کرو، کھلیے کھڑو، کھلیے کرو، ہنسیے کرو، لیکن کتنا؟ قلیلا، تھوڑے تھوڑا کھلیے کرو بھائی، تے ڈھیر کیا کرنے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے دے فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا۔ ڈھیر جڑا کم ہوئے تو اڈا روون والا ہوئے، کھلن والا کم تھوڑا ہوئے۔ اساڈی تو کیفیت ہی ساری زندگی کھلن وچ گزردی ہے۔ ہاں وقت کیا بنیا ہاتھ آوے ولا دس، ہاں اچھا کہکا ساڈا جب تک ہووے نہ ہوتا گزارا نہیں تھی نا، اسا کوڑ بدھی ودے ہونے ہیں تاکہ پرلا بندہ کھل پوے، بٹ بنائی ودے۔ نبی سی فرمائے بندے واسطے ایک کوڑی کافی ہے کہ بندہ کہیں کو کھلواون واسطے گال کرے، ساڈی تو بٹ کپ لگ دی ہے نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام کو ساکوں حکم ہے کھلو تھوڑا روئے ڈھیر کرو، فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا۔ اور ایک بھی حدیث ہے جڑا بندہ کھلدا ڈھیر ہے اوندا دل مردہ تھی ویندے، بعض دفعہ تو ڈٹھا کرو ڈھیر کھلن والا بندہ بڈھ ویندے، ایویں الا نہیں سکدا اشارے نال آدھے یار ذرا ایک منٹ صبر کری، میں کو تو تیاں میں جہاں ککھیں چی درد پوا دیتے میرا ساہ نہیں نکلدا، یعنی ایک کیفیت ہوندی ہے کھلن نال بندے دا دل بڈھ ویندے، یعنی بندے دا دل مردہ تھی ویندے، جی میں بندے کو اٹیک نہیں تھیندا، زیادہ کھلن دل برداشت نہیں کریں دا، زیادہ رومن دل دی عادت ہے، دل کو روایا کرو اللہ دی بارگاہ وچ، اللہ سارے مسئلے حل کر دے سی۔ کیڑا بندہ ہے جڑا ابے دے سامنے رووے تے ابا راضی نہ تھیوے؟ کیڑا ہے جڑا استاد دے سامنے رووے تے استاد راضی نہ تھیوے؟ کیڑی بیوی ہے جڑی شوہر دے سامنے رووے تے شوہر راضی نہ تھیوے؟ کیڑا بھرا ہے جڑا بھرا دے سامنے رووے تے بھرا راضی نہ تھیوے؟ تو کیڑا مسلمان ہے جڑا رب دے سامنے رووے تے رب راضی نہ تھیوے؟ یہ تو تھی نہیں سکتا، لیکن اساں کنہیں عادت ہی نہیں بنائی۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم دے 7ویں سپارے دی پہلی آیت کریمہ فرمائیں، اللہ فرمائے دے اہل ایمان دی نشانی ہے جڑے ویلے انہاں دے سامنے ساڈا قرآن پاک پڑھیا ونجے انہاں دے دل دے اوتے قرآن اثر کریندا پیا ہوندے یا نہیں کریندا پیا ہوندا، آپے پتہ لگ ویندے، انہاں دے چہرے کے پتہ لگ ویندے۔ یا اللہ کیویں پتہ لگ دے؟ اللہ فرمائے دے جڑے ویلے قرآن پاک کو سنن انہاں دے دل دے اوتے اثر کرے تے نشانی ہوندی ہے انہاں دے اکھاں وچوں آنسو جاری تھی ویندے۔ شیخ سدیس سنا والی میں ٹس تو مس نہ تھی ماں
شیخ شریم سنا، شیخ عبد الباسط مصری رحمہ اللہ سنا، شیخ عبدالسلام عزیزی حافظ اللہ سنا، قرآن پاک پیارے انداز پڑھانا لے قرآن کرام کو سنا، میں ٹس تو باسی نہ تھی وہاں، انہا مطلب ہے کہ میں کو بخشے دی لوڑ ہی کہنے۔ اللہ تعالیٰ فرمینے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ۔ اللہ فرمیندے جڑے لوگ ہیں جنہیں کو حق دا پتہ لگ ونجے، جڑے قرآن کریم سن دن تے انہاں دے سامنے جڑے ویلے پڑھیا ونجے، انہاں دی کیفیت ہوندی ہے کہ انہاں دے اکھاں وچوں ہنجوں جاری ہو جان۔ اے رومن جڑا ہے اے دل دی تبدیلی دا سبب ہے، اے جڑا رومن ہے اے دل دے اوتے اثر دا ذریعہ ہے، اے جڑا اللہ دی بارگاہ وچ رومن ہے اے اللہ دے خوف خدا دی نشانی ہے، اے اللہ دی بارگاہ وچ جڑا رومن ہے ہدایت دا ذریعہ ہے، اے جڑا اللہ دی بارگاہ وچ رومن ہے ولایت دا ذریعہ ہے، اے جڑا اللہ دی بارگاہ وچ رومن ہے اے جہنم تو نجات دا ذریعہ ہے، جڑا اللہ دی بارگاہ وچ رومن ہے اے اللہ دے جنت دے داخلے دا ذریعہ ہے۔ اللہ پاک دے میرے بندے ہو میری بارگاہ وچ آ ونجو، جتنا مرضی گناہ کر کے آئے ہو، آسمان تک دے خلا اپنے گناہاں کے بھر کے آئے ہو، چاہے سمندر دے جھگ کے زیادہ توجہ خطامہ توڑے پلین، ایک واری میرے در تے آمن توڑے ذمہ داری ہے، آنج وہاں آمن توڑے ذمہ داری ہے، توڑے آنسوں توڑے ہنجوں توڑے ایبوشنل چہرہ دیکھ کے میں اللہ توڑے گناہ معاف کر دے سا۔ اجاں تک ہی اگر سا کو رومن نہیں آیا تو والا اپنی خیر مناؤ، رمضان گزر ونجنے اپنی خیر مناؤ، عیدی تو سا چنگی گزار باسو لیکن اگو پتہ لگ سی رمضان ہے ہوندہ جنہیں کو رومن آ گئے، عید ہے ہوندی جنہیں کو رومن آ گئے، یہ میرے جملے پلے پوائے، جنہیں کو اللہ دی بارگاہ وچ رومن نہیں آیا سمجھو مسئلہ ہی حل کہنی تھی ہونا۔ اگلی گال سنی ذرا، حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائیں نبی کریم علیہ السلام دی زوجین تواری ساری امین، آپ فرمائیں کہ ایک دیوار نبی کریم علیہ السلام میرے بستر تے کائنان اندھار آئی رات دا ٹائم بائی میں ڈٹھے چیک کریں دی رہ گئیاں ٹوٹ لیں دی رہ گئیاں، اللہ دے پاک پیغمبر سجدے دی حالت چڑھ تے جڑے ویلے میرا ہاتھ نبی کریم دے پیریں تے ونج پے، آپ دے ڈوہیں پیری میں کھڑے تھے کھڑے آن تے انگلیاں دا رخ قبلہ دی طرف آئی تے ڈوہیں پیریں تے میرا ہاتھ ونج پے، اندہ مطلب ہے سجدے دی حالت چ این پیر نہیں ہونے چاہیے، سجدے دی حالت چ وقفہ کر کے پیر نہیں ہونے چاہیے، سجدے دی حالت چ پیر ملیو ہونے تے اپنے انگلی دی تڑ تے پیریں کو کھڑا کرنا چاہیے۔ حضرت اماں جان فرمائیں نبی پاک سجدے دی حالت جان میں آ کے اپنے بستر تے سوم گئی ہوں تے ستے ستے میں تھک گئی ہوں، میں کروڑ تبدیل کرن لگی ہوں، میں لٹے اللہ دے پاک پیغمبر جاوی سجدے دی حالت جان میں وال سوم گئی ہوں، ستے ستے میں تھک گئی ہوں، کروڑ بدلن لگی ہوں، میں لٹے امام کائنات اجاوی سجدے دی حالت جان تے وال میں سوم گئی ہوں، تریجی واری جڑے ویلے میں کروڑ تبدیل کرن لگی ہوں، میں ڈٹھے اللہ دے پاک نبی اجاں بھی سجدے میں جان، لیکن ہون کیفیت مختلف آئی، تریجی واری آپ سجدے میں جان پر آپ سجدے دی حالت جرون دے پیان، آپ دے رومن دی آواز میں عائشہ صدیقہ دے کنے میں چندی پئی آئی، ای میں رون دے پیان جی میں ہانڈی کو چلے تے چلیا دے اتے رکھو تلے بھا تیز کرو، ہانڈی دے وچ پے ہوئے پانی دے کھولن دی آواز اندی ہے، ای میں آمنہ دے لال دی سجدے دی حالت جرومن دی آواز اندی آئی، اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد کریم ساری قائدات دے سردار ہیں، سارے نبیاں دے امام ہیں، سارے رسولاں کے افضل ہیں، ساری کائنات دے نواب ہیں، اللہ دی جنت دے سردار ہیں، تے کو حکم گناہ دے قریب نہ گیا کر، لیکن گناہ کو رب دا حکم مصطفیٰ دے قریب نہ گیا کر، جیڑا معصوم من الخطا ہے، جیڑا جنت دے تالے
دی چابی دا مالک ہے اندی کیفیت ہے سجدے دی حالت ہنڈیا دے پانی دے کھولن دی طرح روے گویا کہ اپنی امت کو پیغام پہ دینا اللہ کو راضی کرنا ہی ترونا کر جڑے ویلے محمد پاک دا رومن دے بغیر گزارا نہیں تھی دا تیڑا رومن دے بغیر کیویں گزارا تھی سکدے حضرت اما عائشہ صدیقہ قریب آئین آ کر کے بہ گئے عرض کی تھی نے اللہ دے نبی تو کو کیا ضرورت ہے رومن دی حسن و جمال دے بادشاہ صاحب میرا آ جاؤ اللہ نے تو کو قرآن عطا فرمائے اللہ نے تو کو ختم نبوت عطا فرمائیے اے جڑی ولی عظمت پاون دے بعد کیا ضرورت ہے رومن دی امام کائنات نے فرمایا شاہ افلا اکون عبدن شکورا اللہ نے میرے تے فضل کی تن میرا دل دے رو رو کے میں اللہ دی بارگاہ چ اللہ دے نعمتیں دا شکر ادا کر نبی روے تے جناب کو رومن نہ آوے ہمت ہے یار تیری ٹس تم مسیح نہ تھی میں بڑی دلیری نال ولا دے میرا ابا جو فوت تھی آتا میری ہاں کانا نکھتی ہے بڑی دلیری نال آدھے آدھے میں یہ جڑا پکا ہاں میرے سامنے بھامے کچھ تھی وجہ نا میں کریں نہیں رونا یہ تو ہی کو صفت آ دئی تو اپنی کو خوبی سمجھ دئی جیڑا بندہ اللہ دی بارگاہ چ رو ہی نہیں سکتا میں کو دسائی تھائی میں اگر خطبہ ختم کر دے میں بات میں سمجھو سمجھا دیتی ہے ساری کائنات دا سردار روے تو میں کیڑے کھیت دے مالی اللہ دے نبی رو دے پر نبی کریم علیہ السلام رونے 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 وہ ایک دفعہ جبریل آ کے نبی سے کو جہنم دا حال حوال لیتا تو میرے نبی رو پایا میں صرف تو کو نبی دا رومن ڈساں کھڑا نا اتنا دلائل ہیں جو وقت تھوڑا ہے صرف نبی دا رومنا کہ کتھا کتھا میرے سونے نبی رنن آپ دی پوری زندگی نبی کریم دا کہہ کا ثابت ہی کہے نہیں جی میں ایسا ہا 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 کریں دے آپ مسکران دے بھی انتے آپ دے ڈاند مبارک ظاہر تھی میں نا تبسم ہوندہ ہا آپ دی مسکراہٹ چی مٹھاس ہوندی ہے سنجیدگی ہوندی ہے اساں تے بٹ کپ لینے نبی کریم رو پہ جبریل نے جہنم دا حال دیتے اللہ کریم نے فرمایا جبریل سونے کو روا دیتے ہی جہنم دا دسنا کیا بن گئے انہوں نے کہا تھوڑے سامنے کیفیت انہا مطلب ہے درجے ملدن رومن ڈال مرتبے ملدن رومن ڈال عزت مل دیے رومن ڈال نبی کریم علیہ السلام کے اللہ پوچھے کیوں پہ رون دے ہو کیڑا کوئی میں توارے واسطے جہنم بنائیے کیڑا کوئی میں توارے یاریں واسطے بنائیے میں تو کو حال دیتم جو اے حال ہے جہنم دا رون دے کیوں پہ ہو نبی کریم علیہ السلام فرمائے اللہ روندہ ہی واسطے پیاں کچھ ایو جن لوگ ہو سن جڑے میرا کلمہ بھی پڑھ دے ہو سن پر جہنم دی بھائے چوے سن انہاں دا جہنم دی بھائے چونجنا میں محمد کے برداشت نہیں ہوتا ساری دنیا دے احساس کٹھے کر میرے نبی دے احساس دا مقابلہ نہیں اے اللہ میں او تو ہی چپ نہ کرے سا جے تئی میں کو میری امت دے بارے راضی نہ کرے سے حدیث پا کے چندے اللہ دے نبی رنے 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 کہیں دی خاطر تیری خاطر میری خاطر ساری خاطر تاکہ جہنم دی بھائے جنا ونجن اللہ پاک نے اعلان فرمائے انا سنرزیک فی امتک یا رسول اللہ اپنے ہنجوں صاف کرو توڑا رومن میں اللہ پاک کو پسند آ گئے میں اللہ پاک توڑی امت کو راضی کرے سا مطلب اللہ راضی کرے سی رومن نال یعنی کم بن گئے کیڑی شاہ نال رومن نال اللہ دی بارگاہ چ روئے کرو اے رومن ایمان دی نشانی ہے جی میں میرے سامنے کوئی بندہ روے تے میں کو بڑا پیارا لگ دیں جڑا بال جے تی روے نہ ہو تی ماں کو کھیر نہیں پلیں دی جڑا بال جے تی روے نہ ہو تک پیو باؤں دی خرچی نہیں دیں دے رومن نال مسئلے جی میں دنیا میں حالت ہی
اللہ بھی آدھے میں میری بارگاہ چ رویا کر، میں اللہ دا وعدہ ہے میں اللہ تیرے سارے مسئلے حل کر دے ساں۔ اللہ دے پاک پیغمبر بھی رونے ہیں، نبی کریم علیہ السلام دی عادت ہے جڑے ویلے کوئی جہنم دی آیات آویا بار بار پڑھ دے ہیں تے ول اللہ دی بارگاہ چ روندے ہیں۔ صحابہ کرام بھی نبی کریم دے طریقے تے عمل کرنا، جڑے ویلے کوئی ایو جیاں مسئلہ آویا صحابہ بھی روندے ہیں۔ حدیث پاک چندے اللہ دے نبی دے یار حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جڑے امام کائنات دے دوہرے داماد ہیں، جڑے سخی عثمان ہیں جنہاں کو کئی باری آمنہ دے لال نے زندگی دے اندر جنت دی بشارت نصیب فرمائی ہے۔ حضرت عثمان غنی جڑے ویلے قبر کے گزرے نا حدیث پاک چندے قبر تے بائے وینے ہیں، اتنا روندے ہیں اتنا روندے ہیں اتنا روندے ہیں کہ داڑھی مبارک پس ویندی ہے۔ پوچھنا جائیں پوچھے قبلہ حضور تو آپ کو کیا ضرورت ہے رومن دی؟ حضرت عثمان غنی آدھے ہیں تو آپ کو نہیں پتا القبر اول منزل من منازل الاخرہ، ایک قبر آخرت دے پوڑی وچوں پہلی پوڑی ہے، جڑا ایندے کامیاب ہے اگوں بھی کامیاب ہے، جڑا ایندے ناکام ہے اگوں بھی ناکام ہے۔ میں کو قبر کے بڑا ڈر لگ دے جڑے ویلے قبر سامنے آندی ہے بے ساختہ میرے اکھاں وچوں آنسو آوے نا۔ کئی باری جے کو نبی فرماوے عثمان جنتی ہیں اونجا ہنجوں نہ رکن قبر دیکھ کے، اسا نشہ کرنا ہوئے تے قبر دی ٹیک لگ کے کر دے، بدکاری کرنی ہوئے تے قبرستان میں نے ساڑھے اپنے کہانیاں ہیں ساجا۔ قبر کھٹن والے مار کا جب تک سگریٹ تے حکے دا انتظام نہ کر دیجئے قبر کھٹن گوارا نہیں کرن دے۔ اتھاں قبر آوے ہاں غنیج ہیں جوان رو پندے ہیں، میں کو قبر بھی نہیں روایا، میں کو میت دے غسل ہی نہیں روایا، میں کو جنازے دے کندھے نہیں روایا، دسا میں کدا روساں مرن دے بعد روسیں والت روانی بیکار ہے، آج نہ روسیں کدا روسیں ٹھیک ہے وہ میاں تیری اپنی طبیعت ہے، تیری اپنی فطرت ہے، تیری اپنی نیچر ہے، لیکن دسات صحیح کیا اللہ دی بارگاہ چ نہیں ونجنا، کیا موت دا ذائقہ نہیں چکھنا، کیا سا قبر چ زندگی آخرت دی نہیں گزارنی۔ آج ہی اگر رمضان ہے آج ہی تو پڑھ دے حدیث پڑھ دے تاریخ پڑھ دے جڑے اللہ دے ولی نا رمضان دے آمن تو چھی مہینے پہلے رومن شروع کر دے ہیں۔ اللہ رمضان نصیب کریں تے سارے رمضان چ روندے ہیں۔ اساں کتی روزے گزر گئے ٹس تو مسے اساں کیڑے چکر جائیں جتی گھنو آ یار عید دی، اساں کیڑے چکر جائیں عید دے کپڑے گھنو آ، بس ہی چکر جائیں لوگیں سمجھائی میں ابھی رمضان اندہ عید واسطے باہر ہو نکلو۔ 90% لوگ ایسے ہیں جنہیں کو رمضان دا پتہ ہی کہنے، 90% رمضان دا پتہ ہی کہنی۔ تو سا تراویح دے ٹائم دیکھ گنو مساجد اپنے سارے شہر دیاں مسجداں کٹھا کرو، ٹوٹل میں کو 1000 بندہ کٹھا کر دکھاؤ، 1000 بندہ۔ ویسے ضلع تو سا پوچھو مردم شماری آجے کو لو کتی تعداد ہے، یعنی ساری کیفیت ہے۔ سویر ٹائم بعض دفعہ ایسے لوگ بھی ہیں جیرے روزہ میں کو ایک مسجد دے تراویح والے امام آ کے میرے کنے روزہ نہیں رکھی سکتا، ساری وسطی والے روزہ رکھ دے گئے نہیں، وہ روٹی نہیں دیں دے میں کو، میں انہیں کو آتا چلو شام دا دے دیتی کرو، شام دا ہی دے من گوارا نہیں کریں دے کہ جڑی وسطی ہے، لیکن وہ روزہ کا نہیں رکھتے۔ آج بھی اگر میرا دل موم نہیں تھیندا میں روندا نہیں تے دسا کدا روساں۔ اللہ قرآن کریم چاہ دے کہ ہے کہ یو جیاں واقعہ جوان دا نا ہے نجاشی تے حبشے دا بادشاہ، جان دے ہو عیسائی مذہب رکھدائی، اللہ دے پاک پیغمبر نے صحابہ کرام کو حبشے دی طرف ہجرت دا حکم دیتائی۔ صحابہ جڑے ویلے اتھا پہنچ گئے تے کافر بھی اتھا پہنچ گئے، نجاشی کو آکھن لگ گئے اے بادشاہ اے جڑے مسلمان ہیں اے پیوڑا دے دا دین چھوڑی ودن تے اے اپنا وکھرا نبی بنائی ودن تے توڑے نبی عیسیٰ کو بھی نہیں منیں دے تے او بادشاہ اپنی کرسی تے بیٹھائی، بندہ بڑا سیانا آئی تے عالم بھی آئی، انجیل بھی جاندہ آئی، اپنے مذہب دا بھی پتہ
آکھن لگے ہونے ہونے پتہ لگ ویندے کھیر کھیر تھی ویسی پانی پانی تھی ویسی اوے مسلمانے دی جماعت جی نجاشی کیڑا کلام توالا نبی سنے دے صحابہ کرام آکھن لگے اندہ نا قرآن پاک او اللہ پاک جبریل دے ذریعے نازل کریں دے سادہ نبی قرآن سنا کے ساری واسطے ہدایت دا ذریعہ بنے دے اچھا اگر توالا قرآن سچا ہے توالے قرآن حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا ذکر ہو سی اگر توالا قرآن سچا ہے توالے قرآن اما مریم دا ذکر ہو سی اگر ذکر ہے تے سناؤ جا میں اپنے من میں سنجو سچا کونے تے گوڑا کونے اللہ دے پاک نبی دا صحابی ہا جہندہ نا حضرت جعفر تیارا کھڑے تھیا جڑا حضرت علی دا سکا بھرائے آدھے بادشاہ میں کوئی اجازت لے میں او مقام دی تلاوت کروں جڑے مقام تھے اللہ نے اما مریم دا ذکر فرما لیتے گال تھی نہیں پہ رومن دی کہ دی بولو یار رومن دی بادشاہ قرآن ہے میرے سامنے 16واں سپارہ ہے بادشاہ سندہ بیٹے بادشاہ ساری تے چٹی ڈاڑی تھی گئی ہے قرآن سنے جائیں چٹی ڈاڑی تھی گئی ہے ساری کھڑے اٹھائی ہیں تاک چوتھی تے کھڑے سرے کی دی مثال ہے حالت ساری اوہیں ہے زندگی گزر گئی ہے بادشاہ ہے بھی بے مذہب دا قرآن سندا پہ پڑھ بھئی جعفر صحابہ آکھن لگے حضرت جعفر کو سائیں اگتے تھی ہوتے سناؤ قرآن بھی تے اندہ ہے نا انہیں کو حضرت جعفر تیاری میں سامنے کھڑن ادب نال قرآن پڑھنا شروع کی تنے آنکھو تو میں پڑھ چھوڑا قرآن سورہ دنا سورہ مریم میں سناٹا چھایا پہ سناٹا بادشاہ بیٹھے تھیا کافر بھی کھڑن تھے جعفر شروع کرنے لگے کافر آکھن لگن بادشاہ انہیں کنے قرآن نہ سنو ساکو پتہ ہے جیڑا بندہ انہیں دی زبان کے ایک واری قرآن سن گنے والو تھی بھی نہیں دوے دے آکھن لگن چپ کر کھڑو میں اجڑا عام بندہ نہیں میں انجیل دا عالم ہوں ایمیں میں بلائینے دا تھی ویسا آپ پہ میں کو پتہ لگ ویسی کتھا ڈنڈی پہ بریندن کیڑی سیدھی گال پہ کریندن حضرت جعفر تیار کو بادشاہ نے اجازت رہتی پڑھو قرآن حضرت جعفر پڑھن لگ گئے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم سنا ماں وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم اذ انتبذت من اہلها مکانا شرقیا فاتخذت من دونهم حجابا فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لها بشرا سویا قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا قال انما انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیا قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا قال کذالک قال ربک هو علی حین ولنجعلہ آیتا للناس ورحمتا منا وکان امرا مقضیا فحملته فانتبذت به مکانا کسیا فجاء المخاض فأجاء المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله
قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا فاشارت الیہ قالوا کیف نکلم من کان فی البہد صبیا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا ذالک عیسی ابن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون۔ جڑے ویلے اے آیات بینات حضرت جعفر تلاوت کھڑے کریں ہم حدیث چندے نجاشی زارو قطار روندا بیٹھا اکھیں وچوں ہنجوں پیاں نکل جان چولا بھی پسائی بیٹھا تے آدھا بیٹھا حق کھڑا دیں وے جوانا ایویں سارے نبی عیسیٰ پیدا تھین سارا حال اماں مریم دا چنگا دیتائی ونج اپنے نبی کو آکھ حبشے دا بادشاہ نجاشی بھی توڑا غلام بڑھنا چاہتے رومن دی برکت اتنا ہے اللہ وڈے وڈے بادشاہیں دے دل دی دنیا تبدیل کر دیں دا تے کو میں کو رومن دا دا کیوں نہیں اندہ نجاشی رو پوے اللہ کو ایمان نصیب کر دے وے ہاتھ بات کے اقسام بڑے کہہ کے مارین سے بڑیاں بٹاں لائن سے تھوڑیاں جیاں دیمہارین جیتا رومن دا رب نے بڑا مول پاونے انہیں راتیاں چا رومن دی عادت بنا سہری ٹیم اٹھن دا کیا مطلب ہے کھاون پیون دا اگر مسئلہ ہوئے سے جو ابرے دے بعد بھی حکم اللہ دے سکدا فجر تو پہلے رات دے آخری سے کھاون دا حکم ہی ہے ہو سکدے متان دھارے چاہیں بہانے میرے سامنے رو پومن روزے رکھن کے پہلے پہلے میں اللہ معاف کر دے سا اللہ دی بارگاہ چ رومن دی عادت بناؤ آؤ میں تواڈے سامنے ایک صحابی دا ذکر کرنا چاہنا صحابی بڑے مشہور ہیں جنہیں دا نام حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نبی کریم دے سکے سوترن چاچے عباس دے بیٹے ہیں اتھو سنائے ذرا اتھو صحابی کتھاں تے تو میں کتھاں قرآن دی تلاوت شروع کی تھی ایک نیوار ہسائیں پڑھتے ہیں قرآن دی تلاوت شروع کی تھی پڑھ جائیں سورہ قاف بیٹھے پڑھ دیں قاف کہف نا سورت کہف جڑی جمعے پڑھیں دی او نا سورت قاف بیٹھے پڑھ دیں میرے دیکھیں پڑھ جائیں جڑے ویلے اس آیت کریمہ تے آئے میں آیت پڑھ دا جڑے ویلے اس آیت وہ آیت دا پتہ ہے مطلب کیا ہے پہلے مطلب سن او ویلا جڑے ویلے موت دی سکرات بندے تے آسن قرآن دی آیت ہے او ویلا جڑے ویلے موت دے سکرات آسن بس یہ آیت پڑھی سی میں آیت پڑھ دا حضرت عبداللہ بن عباس سورہ قاف دی آیت پڑھ دے کھڑے ہیں جڑے ویلے اس آیت کریمہ تے ہیں وجاءت سکرات الموت بالحق اللہ دے موت بھی حق ہے تے موت دے سکرات بھی حق ہیں منے دے ہو یہ ہوں کو پتہ ہوں دے جب سکرات لگ دن ایک صحابی دی روح قبض پہ تھی دی نبی سے نال بیٹھے ہیں آپ نے فرمایا کیا محسوس پہ کریں دے ہو آدھے اللہ دے نبی ایویں محسوس پیا کرنا جی میں آسمان میرے سینے تے آیا پیا ہوئے صحابی دی ایک کیفیت آئی تے میری جڑی کرتوتیں دی حالت ہے میری مرن ٹائم کیا کیفیت ہو سی جیڑے ویلے اس آیت کریمہ کو پڑھے نے حوالے دا میں ذمہ دار ہاں
حضرت عبداللہ بن عباس بار بار آیت کریمہ پڑھتے کھڑن تے بار بار روندے کھڑے ہیں، اتنا رونن اتنا رونن اتنا رونن اتنا رونن، حدیث چندے اے آیت پڑھ کے اتنا رونن کہ عبداللہ بن عباس دیاں دیداں مٹھاں تھی گئے نا۔ کتنا رونے ہو سن، نظر کمزور تھی گئی ہے، موت دے سکرات دا تذکرہ سن کے تے اللہ دی بارگاہ چ رو کے او روندیاں نہ سکو رومن دا ڈا نہیں آندا۔ اللہ کیویں معاف کر دے وے، جویں رومن دے بغیر ابا خرچے نہیں لیندا، رومن دے بغیر اللہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ اللہ دے خرچی دیون گوارا نہیں کرے گا، میں جنت کیویں دیواں؟ اگر میری بارگاہ جا کے اپنی ہنج چا وہے سے میں تیرے ہی ہنج دے قطرے نال تیرے دل دی دنیا صاف کر دے سوں، میں اللہ تیرے مقدر ٹھیک کر دے سوں۔ ان ایک ذرا ایک بھی صحابی بھی جندہ نا حضرت عبداللہ بن رواحہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک دیواری میں گھارے چ بیٹھے ہیں، بیٹھے بیٹھے رومن پہ گئے۔ عبداللہ بن رواحہ بیٹھے بیٹھے زال پوچھے بیوی پوچھے خیر ہو انشاءاللہ کیوں پہ روندے ہو؟ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ جواب دیتے کملی میں کیویں نہ روواں، قرآن ہونے پڑھی ہمیں ایک آیت میرے سامنے آئیے وہ میرا کلیجہ پھٹا دیتے۔ وہ آیت کیڑی ہے پتہ ہے؟ وہ آیت دا مطلب ہے اوے میرے بندو میں اللہ دا فیصلہ ہے تساں سارے پل صراط کے لازمی گزرنے، تساں سارے لازمی گزرنے پل صراط کے۔ حضرت عبداللہ اپنی گھر والے کو آدن میں پڑھتا بیٹھا ہوں جیڑے ویلے آیت کریمہ آئی ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا۔ اے سورہ مریم دی آیت ہے، جیڑے ویلے اے آیت کریمہ پل صراط دی آئی ہے ان ویلے وقت میں گرو من آ گئے۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اللہ دے پاک پیغمبر کریم فرمائے میری عائشہ ذرا اپنا دامن اڑتے کر میں آرام کرنا چاہنا۔ نبی کریم علیہ السلام اما عائشہ دی جھولی چ سر رکھے نے تے آکھن لگی سونا آج میں کو کوئی نصیحت تے کر چھوڑو، ارڑے کھاں ایویں چہرہ عائشہ دو۔ آپ نے فرمایا میری عائشہ میری نصیحتی بھی آخرت دی فکر کر، کوئی کہیں دا کہنا ہو سا سمجھ آئی؟ جی اسی سمجھ آ گئی۔ نبی سے کو نیندر آ گئی ہے، جھولی ہے جو سر رکھے پن نیندر آ گئی ہے۔ خاوند بیوی دا پیار دیکھ بڑا مقدس رشتہ ہے، نیندر آ گئی ہے۔ تھوڑی دیر دے بعد اما جان دے اکھاں وچوں آنسو نکلے، اتنا آنسو گزریے کہ آپ دے رخسار کے گزر جائیں۔ نبی پاک دے چہرے تے آ کے ہنج ڈٹھی ہے، میرے نبی دی آنکھ کھل گئی۔ آپ نے فرمایا ما یو بکی کے یا عائشہ خیر آوی کیوں رو پئی؟ آکھن لگی اللہ دے نبی تساں سم گیا وے، آخرت دے بارے فکر ڈیوائی وے، میں کو معاشر دا میدان یاد آ گئے۔ اما جان رو پوے میں نہ روواں، جندی گواہی اللہ قرآن چ دے وے او رو پوے میں نہ روواں۔ امام کائنات نے فرمایا رونی کیڑی گال تو ہیں؟ اللہ دے نبی میں واسطے پئی روندیاں، نفس و نفسی دا عالم ہو سی، کوئی کہیں دا کہنا ہو سی، میں این فکر چاہمی بلا تساں سا کوئی یاد کرے سو یا کہنا۔ آپ نے فرمایا عائشہ اوہیں تا کوئی کہیں کوئی یاد نہ کرے سی، لیکن ترائے مقام یو جین جتھاں پیو اپنے پتر کو بھی یاد نہ کرے سی، بیوی اپنے خاوند کو بھی یاد نہ کرے سی، اولاد اپنے پیو ماں کو یاد نہ کرے سی، حتیٰ کہ میں آمنہ دا لال بھی تو کو یاد نہ کرے سا۔ جیڑے ویلے نام اعمال تقسیم تھی نہ پیا ہو سی، کوئی کہیں کوئی یاد نہ کرے سی، ہر کوئی اپنی اج پیا ہو سی، رومن دیاں آوازاں ہو سن، تے جیڑے ویلے ترازو تلدا پیا ہو سی ان ویلے بھی کوئی کہیں کوئی یاد نہ کرے سی، جیڑے ویلے پل صراط تو امت پہ گزر دی ہو سی ان ویلے بھی کوئی کہیں کوئی یاد نہ کرے سی، میڈی ان ویلے ڈپٹی ہے ہو سی، ساری دنیا ہر کہیں کو بھلی ودی ہو سی، میں ہو سا جڑا ترائیں جائیں تے رو کے کھڑا دا ہو سا اللہم امتی، میں روساں تے تواڈی نجات بن سی، جے نہ روساں تے اللہ رحمت نہ کرے سی۔
نبی کو بھی پتا قیامت علی میرا رومنا ہی ہے جڑا اللہ پاک والوں نجات دا ذریعہ ہے۔ نبی صحیح بھی روندے ہیں، کیڑی نماز ہے جڑی نماز ہے آپ روندے نہ ہوئے، کیڑا قرآن ہے جڑے قرآن دی تلاوت آپ نے کیتی ہوئے تھے آپ روندے نہ ہوئے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے قیامت لڑی گرمی دی شدت ہو سی، اللہ 7 قسم دے لوگوں کو اپنے عرش دا سایہ دے سی، انہیں وچوں ایک او بندہ ہے وَذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، کل ہے بائے کہ اللہ دا ذکر جو شروع کیتے تے آنکھ روا بیٹھے، جڑا رو پہ ذکر کر کے نبی سی فرمائی کو خوشخبری دیو اللہ قیامت علی کو اپنے عرش دی چھاں نصیب کر دے سی۔ اللہ سب کو رومن دی توفیق بخشے، اچھی آمین آکھو۔ وہ ایک سیانے آکھیا بھی اگر رومن دا دا نہیں اندہ نا رومنا منہ تے بنایا کرو یار، شرمندگی علی کیفیت تے رکھو۔ اللہ دی قسم ہے اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، اللہ بڑا مہربان ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ آکھیا ہاں جڑے ویلے فرعون دو ونجے نرم لہجے علامی ہو سکتے ہو کو ہدایت آوے، نرم لہجے فرعون نال جڑا اللہ اتنا پیارا لہجے دا آرڈر دے وے کہ موسیٰ فرعون نالی نرم تھی میں اللہ سارے نال سختی کیویں کر سکتے ہیں۔ آکھیا کر اللہ سا گناہگار ضرور ہیں پر تیری رحمت دے امیدوار بھی ضرور ہیں۔ آکھیا کر اللہ میں کو منگن دا دا نہیں اندہ بن منگی عطا فرما، اللہ تیری رحمت ہے، اللہ تیرا پیکیج ہے، تے کو تیرے 99 صفاتی نامے دا واسطہ اللہ ہی رمضان دی برکت نال سارے ہوتے راضی تھی وائیں، اللہ سارے گناہ معاف کر دے، بس رویا کر۔ عید النہار رزلٹ آؤٹ تھی سی، عید النہار رزلٹ آؤٹ تھی سی، یاد رکھائے عید النہار پتہ لگ سی کئی کو اللہ سے پاس کیتے کئی کو اللہ سے ناکام کیتے۔ عید النہار جہاں رزلٹ اے نکھتا کہ اے ناکام ہے، اللہ دی قسم ہے این جیاں تباہ و برباد بھی کوئی کہنا ہو سی۔ دعا کر اللہ عید النہار آکے ونجو میرے بندوں میں اللہ توڑے تے راضی ہاں تے اے ان کو آکسی اللہ جڑا رمضان ہے رومن دا ماحول بناوے، ہر شے دا ماحول بنے ہیں، رومن دا بھی ماحول بناؤ، اللہ دے کھلے چھوڑا کرو، رونے ڈھیر کرو، اللہ انشاءاللہ راضی تھی پوسی۔ اللہ تو دعا ہے اللہ عمل دی توفیق بخشے، وما علینا الا البلاغ۔